میں آپ کی بھرپور تعلیوں میں دعوت دے رہا ہوں سابق امیدوار اسمبلی جناب محترم چودھری محمد عارف صاحب خبر چک سواری آپ کے پولیس میں تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل جناب چودھری بنارس صاحب، راجہ اصغر صاحب، ہمارے اور آپ کے محترم قائد امیدوار اسمبلی چودھری ظفر انور صاحب، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سیاسی زعماء، پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوستوں، بزرگوں، سہار کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ میں صرف سب سے پہلے جو یہاں پر تمام بزرگ دوست مختلف پارٹیوں کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، ان کی شمولیت پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ جب آپ کا فیوچر ڈارک ہو، جب آپ کا مستقبل سیاہ ہو، جب آپ کو اندازہ ہو گیا ہو کہ جن لوگوں کو ہم ووٹیں دیتے رہے وہ ہمارے مسائل حل نہیں کر رہے بلکہ ہمارے مسائل کو انہوں نے بڑھاوا دیا ہے، اور 21ویں صدی میں دنیا چاند کے اوپر پہنچ گئی، سمندروں کے نیچے چلی گئی، زمین کو کھود لیا اور کہیں نہ کہیں نکل گئی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہاں سے کلک کرتے ہیں اور امریکہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یہاں سے کلک کرتے ہیں 206 ممالک میں کوئی بھی ہیپن ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، مگر آج بھی ہم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ہمارے پاس اچھا سکول نہیں ہے، ہمارے پاس کالج نہیں ہے، ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ تو کبھی آپ نوجوانوں نے سوچا، میں سے نوجوانوں سے ہی مخاطب کرتا ہوں کیونکہ ادھر اتنی بڑی تعداد میں دیکھ کے میرا دل خوش ہوا ہے، تو آپ کے گوشے گزار میں یہ ایک بات ہی کرنا چاہتا ہوں، اگر میں کر گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا کام پورا کر لیا ظفر انور کے ساتھ یہاں پر آ کر۔ نوجوانوں کبھی آپ نے سوچا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ خود ہیں۔ کیوں؟ ووٹ ایک امانت ہے، اور اس امانت کو آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جب ووٹ کی پرچی لیتے ہیں، جا کر وہاں پر مور اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس پہ جب سٹیپ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے مستقبل کو یا سیاہ کر لیا ہے یا روشن کر لیا ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ووٹ کے تقدس تالیاں میں بجواؤں گا باہر، صرف سنیں آپ، ووٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر تبدیلی ہوئی ہے۔ میں نے جتنا پڑھا، جتنا دیکھا، 206 ممالک اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، مجھے کوئی ایسا ملک نہیں ملا جو تبدیل ہوا ہو کہ جس نے ایک ٹینکی پانی کی لی اور ووٹ دیا ہو، جس نے ایک کھمبا لیا ہو اور تبدیلی آ گئی ہو، جس نے ایک روڈ لی ہو اور تبدیلی آ گئی ہو۔ پوری دنیا کے اندر وہ ممالک اس وقت عروج پہ ہیں کہ جس کا ووٹر جاگتا ہے، پورے 5 سال سوتا ہے، جس کا لیڈر ایک دن سوتا ہے، 5 سال وہ آنکھیں کھول کے اس سوئی ہوئی قوم کو اس ووٹ کے تقدس سے اس طرح اوپر لے کے جاتا ہے کہ کہتے ہیں یہ امریکہ ہے، یہ برٹش امپائر ہے، یہ آسٹریلیا ہے، یہ سویٹزرلینڈ ہے، یہ چیکوسلوواکیا ہے، کہ وہ 5 سال سونے والی قوم ایک دن جاگتی ہے اور جا کر ووٹ مجید کو استعمال نہیں کرتی، مجید کے بیٹے کو استعمال نہیں کرتی، جس نے 40 سال استحصال کیا اور پھر آ کے منتیں کرتا ہے اور پھر اسے ووٹیں دے دیتے ہیں۔ اگر آپ اس دن زندہ رہے اور آپ نے اپنی آنکھیں کھول کے رکھی اور ظفر انور کو، عمران خان کو، بیرسٹر سلطان کو ووٹ دیا تو میں یقین سے کہتا ہوں 5 سال کے بعد جب میں اس سہار کے مقام پہ آؤں گا میں شرمندہ ہو کے نہیں آؤں گا، اور آپ بھی ہاتھ کھول کے یہ نہیں کریں گے۔ بات ذہن میں رکھنا، لچھے دار تقریر نہ سننا میری، خدا کے لیے الفاظوں کو اس کمبینیشن کو نہ سننا، اس درد کو محسوس کرنا جس کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ 7 سال لگاتار اسمبلی ممبر رہا ہو؟ خدا کی قسم میں کہتا ہوں
2006 में मैंने इलेक्शन लड़ा, बाबा जमान साहब का इन्होंने नाम लिया। मेरे यहाँ पे ऊपर बुजुर्ग हैं, चेयरमैन बोस्तान साहब, रजाक साहब हैं, इधर सुलमान साहब हैं, अफ्ताब साहब हैं। सारे दोस्तों के साथ मेरा एक रिश्ता था, वोट का नहीं। तब भी आके मैंने कहा था तकदीर आपके हाथ में है। आपने दुरुस्त फैसला किया होगा, चौधरी मजीद को वोट दिया और जितवा दिया। आपने दुरुस्त फैसला किया होगा, उन्हें स्पीकर बना दिया। आपने दुरुस्त फैसला किया, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मगर प्राइम मिनिस्टर होने के बाद आज भी अगर सहार से उनका एक वोट भी निकले तो मैं कहूंगा कि सहार के लोग जिम्मेदार हैं, चौधरी मजीद नहीं है। कि आज भी पानी नहीं है, आज भी रोजगार नहीं है। यार जफर साहब, मुझे जो सबसे खूबसूरत आपने हल्के के अंदर जगह लगती है, खुदा की कसम उनमें से एक साहब है। यहाँ पर इतना पोटेंशियल है कि हम इतना टूरिस्ट यहाँ पर ला सकते हैं, एक पार्क बना के, और इतना खूबसूरत इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि हमें नौकरियां देने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप पीएन का भर्ती कर लें। ये खुद ब खुद यहाँ पर रोजगार जो है वो मिल सकता है हमें। और यहाँ पर इतने खूबसूरत पहाड़ है। यार आपको नजर नहीं आता होगा, ये जो बच्चे आप यहाँ पर खड़े हैं, कि ये इस पहाड़ी के साथ में आया हूं। दरख्त आपने लगाए नहीं लगाए, अल्लाह ने उगाए, उनको आग लगी। उस आग को बुझाने का जिम्मेदार कौन है? आपका लीडर। वो वोट लेता है सिर्फ इंसान के लिए नहीं, उस सिरातुल अर्ज के लिए भी लेता है जो लाखों की हजारों की तादाद में मौजूद है। वो जल रही है यहाँ पर और हम मजे ले रहे हैं। अल्लाह फिर नाराज होता है। इसका अंदाजा हुआ कभी आपको कि अल्लाह क्यों नाराज होता है? जब इंसान अशरफ अल मखलूकात होते हुए शराअतुल अर्ज़ और दूसरी चीजों का प्रोटेक्ट नहीं करता तो फिर अल्लाह नाराज होता है कि मेरी मखलूक के साथ तुम्हें अशरफ अल मखलूकात बना के भेजा था, क्या किया है? तो ये जब आग लगी हुई है तो इसके तनख्वाहदार कोई नहीं है। महकमा जंगलात के यहाँ पर पानी के जरिए इसको आग को बुझाया नहीं जा सकता। कौन है जिम्मेदार? ये आपको वो बताते ही नहीं है, आपसे ये बात ही नहीं करते। जबकि इस वक्त दुनिया के अंदर इमरान खान ने एक कंसेप्ट दिया, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये 4 बातें की और उन 4 बातों में से एक ये भी थी, मौलियात, दरख्त। ये जो दरख्त है ये ऑक्सीजन हमें देता है और हमसे ऑक्सीजन लेता है, हमारी जिंदगी है। और अब जो कोरोना आया तो आपको अंदाजा हुआ ऑक्सीजन का कि वो जो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हुई है, जो हमने मसनूई बनाई हुई थी, और अल्लाह ने हमें कितनी दी हुई है और यहाँ पर आग लगी हुई है और हम आराम से बैठे हुए हैं। आपका कसूर नहीं है, ये महकमे का कसूर है। मगर आपका कसूर ये है कि आप वोट जब देते हैं इस बना पर नहीं देते कि कल इसने दरख्तों को भी प्रोटेक्ट करना है, इन शरात को भी प्रोटेक्ट करना है, मेरे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल में अच्छी किताबें देकर इसे अच्छा शायरी भी बनाना है। तो मैं इसी पे इख्तिताम करूंगा कि अगर इस दफा भी आपने गलती की, सार के लोगों, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, ये जो मैंने जुमला बोला है कि जो ड्राइवर होता है वो अगर सो जाए तो बस का एक्सीडेंट हो जाता है। बस में सवारियां कितनी होती है? 50, 60, 70। सारी सवारियां सो जाएं, ड्राइवर जागता रहे तो उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है। और ड्राइवर कौन होता है? आपका लीडर, जिसको आप वोट देते हैं। 5 साल वो आपके मुकद्दर के साथ खेलता है, वो एसी एंजॉय करता है, वो कुंतू से पैसे लेकर एंजॉय करता है, मगर उसका इंतसाब कब होता है? वोट के जरिए। कभी आपने इस पे सोचा है? वैसे नौजवानों, शहर के दोस्तों, दूसरी जमातों के हो गए, मैं कहता हूं आप वोट हमें ना दें, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इल्तमास ये है कि जब वोट दें तो इस दिल से और जमीर से पूछें कि मेरे वोट का हकदार जफर अनवर है या कासिम मजीद है, कि उसका बाबा यहाँ पर 40 साल से हुकूमत कर रहा है और उसने हमें क्या दिया? दलासे, मिन्नतें, क्या दिया? पपियां और जफियां। और हम कहते रहे यार। अब वो कहते हैं, आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा, लतीफे का लतीफा सोचने वाली बात है। जफर अनवर साहब, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह 25 तारीख को ये कौम इंशाल्लाह जागेगी और आपको वोट देगी इंशाल्लाह। आप 25 तारीख को सोए रहे, 25 तारीख को शाम को उठे और 25 के बाद फिर 5 साल तक आपने जागना और हमने सोना है, और आपने हमारे मसाइल का इदराक करके उनको हल करना है, और हमें उस रियासत का
فلائی ریاست کا جو تصور موجود ہے عمران خان کا، اور ان کا فلائی سے ریاست سے بڑھ کر ریاست مدینہ کا تصور ہے، ذرا اس کنسیپٹ کو ذرا کلیئر کریں، جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر خوشحالی ہو، جہاں پر آزادی ہو۔ جو آپ کا منشور آج سے 5 دن پہلے آیا، اس کے 3 ہی نعرے ہیں: انصاف، خوشحالی، آزادی۔ ان کا پیچھے ایک پورا کنسیپٹ ہے، اس کو سامنے لے کر جانا۔ آخری لطیفہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک مراسی ہونا ہے، اس نے ایک پتر بھی ہونا ہے، اتنے جڑے کم کاج کرنے نہ پہ تو بار بار آخنے اسی اور موقع دیو، اور موقع دیو، اور موقع دیو، ایسا کری کہ وہ دوئے کوئی ایسی غلطی کرنے پہ دوئے لپڑ جانے اور پولیس والے لپڑی دیکھ نہیں جانے۔ اس بعد کیس چلنا ہے، کیس چلنے تو بعد انہیں سزا ہوئی جانی ہے۔ سزا کٹنے انہیں کی ہونا کہ ہوں اج دیہڑا تو سنائی گیا کہ پھانسی ہوئی جاتی۔ ابے کو پوچھنے نا کہ آخری خواہش ہے، جج صاحب بیٹھے مشتاق صاحب، آخری خواہش پوچھی جانی ہے اسی کی جسی کی سزائے موت ہونی ہے، یعنی اسی ہینگ جلا کیتا جانا ہے، اسی جلا وہ پھانسی لایا جانا، تو آخری خواہش پوچھی جانی ہے۔ یہ دنیا نہ دستور ہے کہ اس نے اس خواہش کی پایا تکمیل تک پہنچایا جانا۔ ابے کو پوچھا نے تہاڈی کیا خواہش ہے؟ اب ماڑی خواہش یہ ہے کہ میں سرنگی جڑا نا سیکھنا چاہنا ہے، بجانے والی نہیں، خاصا طوطا کیا آخنے ہیں اسی بانسری ستار بارہ سرنگی، میں وہ سیکھنا چاہنا۔ انہوں نے نا اچھا ایک غلط اس آخری خواہش کا اظہار کیتا، یہ کتنے ایک سال لگ سنی دیہڑے، 5 سال لگی جاتے اتنا سیاح تو بڑا ہی ہے، اس نے مطلب 5 سال ایسا تو سزا نہ دیا، انہیں اللہ تو پرے ہو تھوڑے بارے سو آنے پتر قاسم اچھو یہ تسا نہ کرا، تسا نہیں کوئی خواہش ہے انہیں ہماری بھی خواہش ہے آخری منڈی جا سو، انہیں ظاہر ہے ایک دنیا نے دستور ہے تو میں منڈی جا سا، انہیں آخیا پولیس والے یا جج ہو رہا تسا نہیں خواہش کیا ہے، ہماری خواہش یہ ہے جی ابا اور 5 سال گل سیکھی رہے سے نہ سرنگی نہیں، اس تو بعد مکی سکھا سا تو اگلے 5 سال میں بھی۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ اگر اس دفعہ وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، خدا کی قسم میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، باوضو ہوں، پھر اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اب اس ناراضگی کا دور کرنے کا طریقہ آپ کے پاس 25 تاریخ ہے کہ آپ مور کے ذریعے انہیں یہاں سے نکالیں اور اگلے 5 سال ظفر انور کی شکل میں خوشحالی لائیں۔ واہ مالا